سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صافستان پی کے ہے اور میں اس وقت منصور صاحب کے چینل ٹروتھ ود منصور میں موجود ہوں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو کیسے ہیں بول؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ سر، دعائیں چاہیے آپ کی۔ آج تو ماشاءاللہ بڑا کوٹ ووٹ آپ نے پہنا ہے، آج تو لائٹیں مار رہے ہیں۔ کم از کم آج کی وہ جو کمانڈو جیکٹ تھی اس سے جان چھوٹی ہوئی ہے آج۔ اگر آپ کہتے ہو پڑی ہوئی پہن لیتا ہوں۔ بات کھری کھری کرنی ہے یا وہ غلاف میں لپیٹ کے؟ سر جو آپ کے میرا جو طرز اسلوب ہے، بات سیدھی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے پلاسٹک انصافین یا جذباتی انصافین، کبھی کبھی میں بھی ہو جاتا ہوں، آپ نہیں ہوتے۔ خان کا نہ جانا اب بالکل سچ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے صحیح فیصلہ کرایا، اور وہ آج کراچی میں جو کچھ ہوا، موٹر سائیکلیں جلی، پتھراؤ ہوئے، اور اب پبلک ڈیلنگ پہ آ گئی ہے۔ تو ابھی کیا دیکھ رہے ہو اینڈ اس کا جو ہو رہا ہے وہاں پہ مچ میں؟ واقعہ تو ہو گیا، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا کہ حقیقت ہے سب چیزیں برسر عام نہیں کی جاتی، کچھ ریاست کے، پاکستان کے مفاد میں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ شیخ رشید صاحب جو ہیں اس وقت ماشاءاللہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بالکل درست بات کی، اور یہ بات انہیں ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے ہم 2 دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں عوام سے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہی ریاست پاکستان اور مملکت کے مفادات میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر بالکل نہیں لکھنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ کچھ پلاسٹک کے انصافین ہوتے ہیں، کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میرے بارے میں آپ نے کہا کہ میں جذباتی نہیں ہوتا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں انتہائی جذباتی آدمی ہوں، لیکن جذبات کا اظہار میں نہیں کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے میرے پاس شاید مختلف ذرائع موجود ہیں، یا میرے پاس ایک میڈیم موجود ہے شعر و ادب کا، تو شاید میں اس زبان میں لکھ کے اپنا اظہار کر لیتا ہوں، لیکن جذبات بہرحال موجود ہیں۔ ہاں یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے چینل پر گفتگو میں کہا تھا کہ خبر جو ہے اس کا ایک اصول ہے۔ ہمارے سامنے جو خبر لائی جاتی ہے وہ یقیناً درست ہوتی ہے، اور عام لوگوں کے لیے اسے خبر ہی لینا چاہیے، لیکن جو نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ خبر دراصل خبر کے پیٹ میں ہوتی ہے، وہ سامنے کبھی نہیں لے جاتی۔ یہ صحافت کا بیان اصول ہے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پیلے صحافی بن جاتے ہیں، کچھ لال صحافی بن جاتے ہیں، کچھ کالے صحافی بن جاتے ہیں، کچھ بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ صدیق جان بن جاتے ہیں، لیکن ان صدیق جانوں کو لوگ پھر کھلے دل قبول بھی کرتے ہیں کہ وہ عوام کی بات عوام کے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بات کی ہزارہ جو قبائل سے متعلق جو افراد ہیں، وہ 11 ان کی شہادتیں، ہم انہیں شہید ہی کہتے ہیں، بے گناہ قتل ہوئے، اور روئے زمین پر ایک انسان کا ناحق خون جو ہے ایک پوری کائنات کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ فرمان ربانی سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اپنی سی بات کوئی نہیں کر رہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی ایک انسان کو بچانا پوری عالم انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھنی چاہیے ہمیں کہ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہزارہ اصل میں ہیں کون، اور ہزارہ قبیلہ جو ہے وہ پاکستان میں وہ کیسے آئے، ان میں ان کا یہاں اثر رسوخ کتنا ہے، اور یہ دھرنے اسٹیج کیوں کرتے ہیں، ان کا کن مسالک سے یا کس فرقے سے تعلق ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ ہمارے عام طور پہ ناظرین یا سوشل میڈیا پر جو بات سامنے آتی ہے وہ انہیں اہل تشیع سے جوڑا جاتا ہے۔ ہزارہ قبیلے میں اہل تشیع بھی موجود ہیں، اسماعیلی بھی موجود ہیں۔ اسماعیلی ایک الگ فرقہ ہے، بظاہر عام لوگ انہیں ایک ہی گردانتے ہیں۔ اسماعیلی ایک الگ نظریات رکھنے والا فرقہ ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی بھی تعداد موجود ہے، بڑی تعداد موجود ہے۔ پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کی محدود تعداد، ایک انتہائی محدود اندازے کے مطابق اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ افراد ان کے نفوس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں اگر بات کریں، تقریباً کوئٹہ یا بلوچستان کے مضافات میں یا گرد و نواح میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد ہے۔ کہاں چلے گا ساری آپ کو
جی آواز نہیں آ رہی، آپ آ گئی، بولیے۔ وہ تھوڑا سا نیٹ کا ڈسٹربنس ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہزارہ قبیلے کے بارے میں چنگیز خان کے ظلم و بربریت سے تنگ آ کر یہ لوگ وہاں سے مائگریٹ ہوئے، منگول ہیں، بنیادی طور پہ یہ منگول ہیں، منگول کے قبیلے ہیں۔ ان کی کچھ آبادیاں تاجکستان، قازقستان، دیگر علاقوں میں جا کے بسی، مشرق وسطیٰ میں۔ کچھ ایران کے علاقے خراسان میں آ کے بس گئے تھے، کچھ افغانستان میں بسے تھے۔ وہاں کا افغانستان کا جو امیر تھا اس وقت فرما ہوا تھا امیر عبدالرحمان، وہ انتہائی مشدد خیالات کا مالک تھا۔ اس نے ان پر حملے کروائے، ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی، اور بے پناہ لوگ، تقریباً آدھے سے زیادہ ان کی آبادی قتل کر دی گئی تھی اس دور میں۔ اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ اس کے حکومت کے خلاف ہیں، اس کے جو تخت کو گرا سکتے ہیں کسی وقت بھی، تو اس ڈر سے اس نے یہ نسل کشی کی تھی ان کی۔ اور پھر اس وقت کے کچھ علماء، مولوی حضرات جو بکے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے باقاعدہ فتویٰ لیا تھا کہ یہ باقاعدہ کافر ہیں، اور ان کا پیچھا افغانستان میں مختلف علاقوں میں، ایران میں، اور پاکستان کا جو سرحدی علاقے میں، بالخصوص بلوچستان کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں جہاں یہ آئے تو ان کی نسل کشی کرنے کے لیے وہ ان کے جو ہرکار ہے وہ یہاں تک بھی پہنچے۔ اس دن آپ سے میری فون پر بات ہو رہی تھی تو جنرل موسیٰ صاحب کے حوالے سے، آپ مجھے سن رہے ہیں منصور صاحب؟ جی 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 منصور صاحب، جنرل موسیٰ صاحب جو ہے 65 کی جنگ میں ہمارے فوج کی کمان تھی ان کے پاس۔ اس کے علاوہ اگر آپریشن جبرالٹر کا نام لیا جائے، ایک بڑا مشہور حوالہ ہے، ان میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ 12 کا انتقال ہوا 90s کے اینڈ میں۔ مجھے بھی کچھ معلومات ہیں، وہ کامیاب ہوا تھا ناکام ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوا تھا، کیونکہ جس محاذ پر انہیں بھیجا تھا اس محاذ پر وہ یقیناً کامیاب تھے، جو ان سے کام لیا گیا تھا وہ کامیاب تھے۔ 1991 کے اوائل میں یا اواخر میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں ایران کے علاقے مشہد میں امام رضا کا جو روزہ ہے اس پہلو میں ان کو تدفین کی گئی تھی۔ وہ ہزارہ قبیلے سے ہی تھے۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہزارہ جو ہے ہزارہ جات سے لفظ نکلا ہے۔ ہزارہ جات جو ہے ایک جنگی حکمت عملی ہے اس قبیلے کی، کہ یہ ہزار کی مختلف ٹولیاں بنا کے دشمن پر مختلف سمتوں سے حملہ آور ہوتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ہزارہ جات کہا جاتا ہے۔ یہ بذات خود ہزارہ کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، وہ ایک جنگی حکمت عملی تھی، انتہائی جنگجو لوگ تھے، تو جنگی حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ہزارہ جات کہا جاتا تھا۔ بعد میں وہ لفظ مختصر ہو کے محض ہزارہ رہ گیا، اور اسے ہزارہ کمیونٹی یا ہزارہ اقلیت گردانا جاتا ہے۔ افغانستان میں جب طالبان دور کی جو بربریت ہوئی، جو رشیا کا جو سقوط ہوا، رشیا کا ٹوٹا، سوویت یونین جو ٹوٹی تھی، اس میں جہاں 6 لشکر جو ہے افغانستان کے بشمول حقانی نیٹ ورک جب آپریٹ ہو رہے تھے، تو اس میں ایرانی طالبان، شیعہ طالبان بھی شامل تھے۔ یہ ہمارے وقائے نگار حضرات عام طور پہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، شاید یہ فکری لسانی عصبیت ہے ان لوگوں کی۔ اور 2 جو لشکر جو تھے وہ ایرانی یعنی کہ شیعہ وہ آپریٹ ہو رہے تھے، ان میں سے ایک لشکر جو ہے یہ ہزارہ تھے، ٹھیک ہے، ایک طالبان کا لشکر ہزارہ تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے، ان کے جنگجو ہونے کی وجہ سے، تو سوویت یونین کی جو جنگ جو ہے افغانستان کی زمینوں پر لڑی گئی، اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اگر آپ کسی جنگجو کو، کسی کو تیار کر کے جنگجو بنا دیتے ہیں، تو وہ جنگ ختم ہونے کے بعد یا وہ محاذ مکمل ہونے کے بعد انہیں مختلف کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے، جو دنیا بھر کی فوجوں کا طریقہ ہے۔ یہ انسانی نفسیات کے تحت ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستانی حکومت ہے، کوئی آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن کے بعد فوجیں اپنے بیرکوں میں چلی جاتی ہیں، ان کے ذمہ، فوجیوں کے ذمہ، سپاہیوں کے ذمہ یا کمانڈرز کے ذمہ مختلف کام ہوتے ہیں، وہ ان کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایک انسانی فطرت کے تحت انہیں لڑنا بھیڑنا جو ہے اس فطرت کو تھوڑا کول ڈاؤن کیا جائے، ورنہ وہ ہر وقت جنگ کے عالم میں رہتے ہیں۔ وہ انہیں کوئی اگر تھوڑا سا بہکا دے، ایک عام شخص جو جنگجو ہو جائے، جو اسے اسلحہ چلانے کی تربیت ہو یا جنگ لڑنے کی،
تو کہتے ہیں نا منہ کو خون لگنے والی بات، تو وہ منہ کو خون لگ گیا ان کو بھی. تو سوویت یونین کا بارہ سقوط ہوا، سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، افغانستان کی سرزمین پہ جنگ لڑی گئی. اس کے بعد جو طالبان حضرات تھے وہ جتنے بھی دھڑے تھے انہیں کہیں ڈپلائی نہیں کیا گیا، کوئی عام معاشرتی زندگی میں ڈپلائی نہیں کیا گیا. ہر وقت اسلحہ لٹکا کے گھومنا ان کا کام تھا. چونکہ ایک مذہبی حوالے کے تحت انہوں نے جنگ لڑی، ایک جذبہ ایمانی کے تحت جنگ لڑی انہوں نے، تو وہ جنگ کا معاملہ ان کے ساتھ، مذہبی حوالہ ان کے ساتھ رہا. پھر کچھ طبقات جو فرقہ وارانہ عناصر ہیں انہوں نے اپنے اپنے دھڑے بکھڑے کیے. کوئی اہل تشیع کا بن گیا، وہ سپاہی محمد بنی بعد میں پاکستان میں آ کے، کچھ سپاہ صحابہ بن گئے، لشکر جنگ بھی اور فلانا ڈھمکانا بہت سارے نام رکھے. تو پھر یہ متحارب گروپ آپس میں فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ بنتے گئے. خون تو ان کے منہ کو لگ چکا تھا، اسلحہ چلانا تو آ چکا تھا، جنگیں لڑنا تو آ چکا تھا. تو ان کو علماء، جو اس وقت علماء سنت ہم کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اچھا فرقہ وارانہ فسادات کی بنیاد جو ہے وہ بڑی عجیب داستان ہے، وہ بڑا طویل موضوع میں مختصر کروں گا اسے، کہ اس کے حوالے قرآن اور حدیث سے، یعنی کہ نص سے ہی لیے جاتے ہیں، تاکہ جو شخص اس پر غور کرنے کی کوشش کرے تو وہ صحیح راہ نہ پہنچ پائے، صحیح راہ پر نہ پہنچ پائے، وہ گمراہ ہی رہے اور اسے ہی ہدایت سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو. اس میں قصور ہر طرف سے ہوتا ہے. متحارب گروپ جو ہیں، جو حملہ آور ہے، اس کا بھی قصور ہوتا ہے، اور جس پر حملہ کیا جاتا ہے اس کا بھی گروپ ہوتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، پرویزی، 50,000 12 نام رکھ لیے لوگوں نے، کوئی بھی نام ہو. تو ہزار قبیلے کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ وہاں سے بھاگے تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں انہوں نے بالخصوص بلوچستان کو اپنی آماجگاہ بنایا. ایران سے بارڈر چونکہ لگتا تھا تو آسانی سے یہ پاکستان میں پینیٹریٹ کر جاتے تھے، داخل ہو جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو جنگ کے دوران جو ہے یا خاموش رہے، سلیپر سیل کا کردار ادا کیا انہوں نے، یا یہ جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں نکل گئے. کچھ ان کے دھڑے پڑوسی ملک بھارت میں بھی پائے جاتے ہیں، چونکہ کوئی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے جس کا جہاں سینگ سماتا ہے وہ وہاں بھاگ جاتا ہے. تو یہ لوگ پاکستان میں چونکہ آئے، پاکستان میں ان کی حیثیت جو ہے، اگر ہم حقیقی بات کریں، لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، میں نے کل یہ بات کی تو برا لگا ان کو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی حیثیت ایک ریفیوجی کی ہے، پناہ گزین کی ہے، جو حالت ہے جنگ میں اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے شناختی کارڈ کی حیثیت وہ نہیں ہے جو دیگر پاکستان کے شہریوں کی ہے. اور ان میں جو افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے تھے. کرتے چلے ہم عوام کو کہ شناختی کارڈ صرف افغانیوں کے بلاک ہوئے ہیں، دیگر قوموں کے، دیگر مذاہب کے، مسالک کے یا دیگر علاقوں کے رہنے والوں کے نہیں ہیں. تو جب انہوں نے مطالبات پہ اپنے شناختی کارڈ کی بات کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہی گروپ کام کر رہا ہے جو افغانستان سے آپریٹ ہوا. ٹھیک ہے. بہرحال کرزئی کی حکومت ہے تو کرزئی کی حکومت میں ان کو تھوڑا سا امن ملا. پاکستان میں ان کی آبادیاں بڑھنا شروع ہو چکی تھیں، کوئٹہ میں ان کی آبادیاں موجود ہیں. دیگر ایک بات جو مذہبی حوالے سے، وہ میں نے آپ سے دن میں بھی کی تھی اور آپ نے مجھ سے ایک بات شیئر کی تھی جو انتہائی غلط ہے، اسے ہم اس طرح میڈیا پر سامنے نہیں لا سکتے. وہ انتہائی فرقہ وارانہ، غلیظ اور کبیح ترین حرکت ہے جس کی وجہ سے ان پر حملے ہوتے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں مذہبی حوالے سے. لیکن ان کا بے گناہوں کا قتل کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، خاص طور پہ نہتے کا قتل. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، چاہے حملہ آور اسلامی گروپ ہو، چاہے یہ غیر مسلم ہو، چاہے یہ مسلم ہو. دونوں صورتوں میں غیر مسلم پر بھی حملہ ہونے کی باقاعدہ اس کی تہذیب ہے، جنگ کی تہذیب ہے. جب آپ پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کو ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے. قرآن کا اصول ہے کہ اور کوئی گروہ یا کوئی لشکر تمہارے گروہ پر یا قبیلے پر حملہ آور ہو تو نکلو ان کی پکڑ میں، ان کو جو ہے ان پر حملہ کرو اور ان کو نقصان پہنچاؤ. مگر خبردار، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے یا ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ہمارے علماء کرام جو بھی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ مذہبی ایک طرف ہم بات کرتے ہیں، مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس طرح کی کبھی حرکتیں اپنے عقیدے کے نام پہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. بالخصوص سوشل میڈیا پر وہ چیزیں آتی ہیں، ہم آپ سب دیکھ چکے ہوتے ہیں. تو ایسی حرکتوں کو گریز کرنا چاہیے.
رہی بات خان صاحب کی، خان صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا، خان صاحب کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ہم کل بھی ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ریاست پاکستان. جی عمران خان صاحب کو جو موقر ادارے ہیں، مقتدر حلقے ہیں، جو ایجنسیز ہوتی ہیں، انہوں نے باقاعدہ وارن کیا. میں نے کل اس بارے میں ٹویٹ کی تھی، مختلف لوگوں نے بعد میں ٹویٹ کی ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ خان صاحب کو قتل کرنے کی خدا نخواستہ یا ان کو نقصان پہنچانے کی پوری ایک سازش ہے. پی ڈی ایم نے جو 11 چوروں کا ٹولہ ہے، انہوں نے جو پوری پلاننگ دی ہوئی تھی، شیڈیول بنایا ہوا تھا، اسکیجول کیا ہوا تھا کہ جنوری تک ہم یہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، ڈمکانا کر دیں گے، تو یہ جو سازش ہے اس سلسلے کی ایک کڑی بھی ہے. یا موقع اداروں کی طرف سے خبریں آ چکی ہیں، سامنے بیانات بھی آ چکے ہیں اور لوگوں پر روز روشن کی طرح کھل چکا ہے کہ یہ جو بھی گروپ تھا یہ افغانستان سے آپریٹ ہوا یا دیگر جو ممالک ہیں ان سے آپریٹ ہوئے. بالخصوص ہمارا جو ہے غدار ملک مکروہ رکھنے والا بھارت، وہاں سے آپریٹ ہوئے لوگ. یہ بات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی سرکوبی نہیں کی جاتی. میں نے آج دن میں ایک دوست سے بات بھی کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کچھ بڑے جو سازشیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دینا بعض اوقات مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ختم سے زیادہ انہیں اریاں کرنا، انہیں سامنے لانا زیادہ بڑا مقصد ہوتا ہے. کیونکہ اریاں کرنے سے عوام، یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، عام عوام تو نہ حق کو حق اور حق کو نہ حق سمجھ رہی ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ضرورت تھی اس مرحلے پہ کہ خان صاحب نے خاموشی اختیار کی، بلکہ پوری پارٹی کو اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا کہ اس معاملے کو آپ لوگ بات نہ کریں. یہ نہ کہ اس ہمارے اس عمل میں جذبات میں بہ جائیں تو بے گناہ کے جو لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو یا دل شکنی ہو، ان کے زخم و مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکنے والی بات ہو جائے گی. تو اچھا، معاملہ انہوں نے جو مطالبات پیش کیے تھے وہ انتہائی مکروہ ہیں. ٹھیک ہے، وہاں اب تک دوپہر کی خبروں تک کے مطابق 2 دھڑے تھے. ایک دھڑا تھا جو لواحقین کا تھا جن کے پیارے شہید ہوئے. دوسرا دھڑا جنہوں نے ان لاشوں پر سیاست کی. وہ صاف کہہ دیتا ہوں، مسجد وحدت المسلمین جو ہے انہوں نے دن اس پہ ایک طرح سے کولیشن میں، جبکہ آپ کے پاس گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے، اس کے بعد بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں ریاست کو، پارٹی کو یا اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کا جواب سیدھا نہ ہے. جو خان صاحب نے کیا، جو حکومت نے کیا، بالکل درست کیا. ان کے ناحق ہونے، ان کے جو ناحق مطالبات جو ہیں ان کے ناحق ہونے کی سب سے بڑا بنیادی ثبوت یہی ہے کہ ان میں 11 چور پارٹیاں موجود تھی، ان کی نمائندگی وہاں کرنے پہنچے، نیل پالش لگا کے، نقلی آئی لیشز لگا کے یہ پہنچی ہوئی تھی محترمہ. ان کے ساتھ وہ رانا ثناء اللہ جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اقرار کر چکا ہے کہ وہ جو متحرک فرقہ وارانہ عزائم رکھنے والے متشدد قسم کے جو دھڑے ہیں ان سے باقاعدہ وہ فنڈ لیتا رہا ہے، پارٹی فنڈ لیتا رہا پنجاب میں، اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ. وہاں کے جو دھرنے میں کچھ لوگ جو موجود تھے، لواحقین بھی اور جو مظاہرین بھی، یہ 2 طبقے موجود ہیں. وہاں یہ آوازیں اٹھی ہیں کہ یہ ہمیں قتل کرنے والے ہمارے ساتھ کیسے تعزیت کرنے آئے. یہ باقاعدہ وہاں آوازیں رپورٹ ہوئی ہیں. لیکن ہمارا نیشنل میڈیا چونکہ وہ پارٹیوں کے ساتھ اس وقت کام کر رہا ہے تو انہوں نے وہ اس چیز کو سامنے نہیں لایا اس بات کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کل رات یا پرسوں شام تک ہو چکا تھا. کل ان کے مطالبات قبول کر لیے گئے. جو ان کو معاوضے کی بات کی گئی تھی وہ ان کی سوچ سے بڑھ کے دیا گیا. ان کے دیگر مطالبات بھی قبول کر لیے گورنمنٹ نے. اور لازمی بات ہے کوئی تکلیف میں بیٹھا ہو تو آپ اس وقت اس کے ساتھ بارگیننگ نہیں کرتے. یہی حکومت نے کیا. حکومت نے ان کے ساتھ بارگیننگ نہیں کی بلکہ ان کی خواہش سے زیادہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا. کچھ اس میں مطالبات ایسے تھے جو باقاعدہ قتل اور دہشت گردی کی واردات میں ملوث لوگ ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. اس پر گورنمنٹ کا اسٹانس یہ چونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو ان کی رہائی کا معاملہ یا ان کے بری ہونے کا معاملہ، ان کے گناہ گار ہونے کا یا بے گناہ ہونے کا معاملہ عدالت میں ہے. تو اس پر نو کمپرومائز، عدالت اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے.
حکومت اس میں اپنا کردار کو ادا نہیں کر سکتی، جس کو انہوں نے بھی یعنی کہ اس دھڑے نے قبول کیا۔ ایک اور بات جو مجھے اس پورے عرصے میں سمجھ آئی، جو میں نے ابتدائی ٹویٹ بھی کی تھی، کہ آپ غور کیجئے گا جب فیٹف کا معاملہ، فیٹف کی سنوائی ہوتی ہے، ہیئرنگ قریب ہوتی ہے، انہی دنوں کے فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ یہ چیز انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرے، ہمارا مکرو میڈیا رپورٹ کرے، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرے، اور اس کے اثرات جو ہیں فیٹف کے فیصلے پر ہو۔ مغل میں بیچ میں جی آپ کی بات